کہ ہمارے ملک میں ایک خاص قسم کی کیفیت اور نشیب و فراز جاری ہے۔ ملک حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک حکمران ہو اور اس میں ایک انتظام ہو، ایک خاص قسم کا عدل پایا جاتا ہو، لوگ اس انتظام کے پابند ہوں، اس عدلیہ سے وابستہ ہوں اور اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرتے ہو۔ اسلام میں امیر کا تقرر، حکمران کا تعین اور خلیفے کا وجود بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ملک میں مختلف قبائل، منتشر اقوام، الگ الگ طبائع کے لوگ آباد ہوتے ہیں، کسی کے راہ و رسم اور کسی کی عادات اور کسی کے رہنے سہنے کے طریقے علیحدہ۔ ایک حاکم کے تحت ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو امن بہم پہنچائے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق چھین نہ لے اور وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے مرتکب نہ ہو جائے۔ ملک میں جتنے مسائل حکومت کو درپیش ہوتے ہیں، جن مسائل کے لیے حکومتوں کا انعقاد ہوتا ہے، عقل و دانش اور شرائع کی نظر میں مجموعی طور پر وہ دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک قیام امن اور دوسری معیشت۔ پورے ملک میں 26 سے لے کر 26,000 مسائل جو ایک سلطان زمانہ، حکمران وقت اور امیر المومنین کو درپیش ہوتے ہیں، ان کو خلاصہ در خلاصہ کر کے دو مسئلے بن جائیں گے۔ پورے ملک کے طول اور عرض میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف اور بے خطر ہو کر کے رہ رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو اور لوگوں کو گزرانے زندگی کا سامان مل رہا ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو دو دعائیں فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہم من الثمرات، خدایا ایک تو ان لوگوں کو امن دے اور دوسرا ان کو خوراک دے۔ قرآن کریم ایسی جامع کتاب ہے اور انبیاء کی دعائیں اس قدر جامع ہے کہ جب ان دو مسئلوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو تمام مسائل جتنے اٹھ کھڑے تھے وہ سرد ہو جائیں گے۔ قیام امن اور معیشت کا ایک مستحکم اور مستحسن نظام، اگر کسی ملک میں بہت خوراک ہے، ہر طرح کے خزانے ہیں، قیمتی اشیاء زمین سے نکل رہی ہے، لوگ بہت صاحب حیثیت و صاحب فن ہیں، دستکاری جانتے ہیں، صنعت کاری جانتے ہیں، لیکن اس ملک میں امن نہیں ہے تو ایک کا گھر دوسرا چھین لے گا، اس کے کارخانے میں وہ قابض ہو جائے گا، اس کی زمین پر وہ مزارع قبضہ کر لے گا، افراتفری ہوگی۔ اور اگر لوگ بالکل امن سے رہ رہے ہیں لیکن خوراک نہیں ہے، لوگ بھوکے ہلاک ہو رہے ہیں، تو لازمی طور پر سانپ بھی جب اسے بھوک لگ جاتی ہے تو خزانے سے اٹھ کے باہر ادھر ادھر سر مارتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ امن کے داو پیچ کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کا
بھوک اور افلاس، اشیاء خوردنی کی قلت اور فقدان اس کو مجبور نہ کرے۔ رزق اور روزی کب وافر ہوگی؟ جب امن قائم ہو جائے، تاکہ ایک شخص وقت پر دکان جا سکے، کارخانہ وقت پر کھلے، مزدور سب ٹائم پر پہنچے، جب ہر گھر کا فرد اپنے کام کاج کے لیے مقررہ وقت پر نکل سکے، منڈیوں میں اشیاء پہنچ سکے، راستے صاف ہیں، خریدار آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بیچنے والے سب موجود ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے پیغام میں اور حسن انتظام میں اول امن ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اہل مکہ پر جو احسانات جتلائے تو دو احسان بطور خاص کے ذکر فرمائے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہاری بھوک ختم کر کے تمہیں عالم سے رزق بہم پہنچایا، اور تمہارا خوف و خطر ختم کر کے تمہیں ہر طرح امن دے دیا۔ اس لیے حکومتوں کے مسائل جس قدر پھیلتے ہیں اور ان کے لیے پریشانیوں کے باعث بنتے ہیں، بنیادی طور پر ان دو چیزوں پر غور نہ کرنے اور انتظام نہ کرنے کی وجہ سے ایک مسئلہ 10 مسئلے، اور پھر 10 میں سے ہر مسئلہ 100 مسئلے، اور ان 100 میں سے ہر مسئلہ 1,000 مسئلے جنم دیتے ہیں، تو ملک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہمارے حکمران صاحبان کہتے ہیں کہ یہ 2 مسئلے بنیادی ہیں۔ ایک، یہاں امن نہیں ہے، دہشت گرد پیدا ہوگا، اور انتہا پسند کہیں سے غار سے نکل آئے، لفافوں میں بند کہیں سے آ گئے، یکدم بارش تو نہیں ہوئی لیکن ویسے برسات کے اندر جیسے مینڈک نکل آتے ہیں۔ اسلام آباد کے آس پاس، پشاور، لاہور، کراچی کے ادھر گلی کوچوں میں لفافے گر گئے اور ان سے یکدم انتہا پسند باہر آ گئے، اور ہمارے ماسٹر صاحب کو، بڑے ماسٹر صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ دیکھو انتہا پسندوں سے ملک بھر گیا، خیال رکھو۔ یہ فضا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے، ان کی اس بے چینی اور پریشانی کا ہم پر بھی اثر ہے، کیونکہ ہمارا حکمران ہے، اور بہت دعائیں کر کر کے ہم شریروں کو ہٹا کے ان کو لائے تھے، کیونکہ حجاج ابن یوسف ثقفی جب مر گیا لوگ بہت خوش تھے، تو اس زمانے کے امام نے لوگوں کو کہا، یا ایھا الناس لا تفرحوا بموت ھذا الظالم، اے لوگوں اس ایک ظالم کے چلے جانے سے زیادہ بغل مت بجاؤ، فإنه لا يأتي بعده إلا أظلم منه، اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بھی نیا اور چمبا ہوگا۔ مجھے ایک بڑے افسر نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے کہا بالکل، ہم تو تعاون باہمی کے لیے ہی ممبر پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ آپ کو ہماری آواز پسند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا دیکھو، یہ ہمارے جامعہ کے گیٹ پر جو چوکیدار بیٹھتے ہیں، جو سرکاری لوگ تعینات ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وقت پر کھانا دیں، انہیں امن دیں، اور جو ہماری توفیق ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ بہتری سلوک کرے، کیونکہ وہ اس ادارے اور یہاں کے طلباء اور نمازیوں کی دیکھ بھال کے لیے بٹھائے گئے۔ تو جو شخص اتنا بڑا ملک ترخم سے لے کر کے منوڑے تک
اور 4 صوبوں پر مشتمل ایک زبردست امانت محمد علی جناح کی. وہ تو 2 بنا چکا تھا، مشرقی اور مغربی، وہ ایک وہاں حوالے ہو گیا قابلوں کے ہاتھ سے، ایک بچا کچا ہے. اب اس کے پاسبان اور نگہبان ہمارے جو حضرت صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ کیونکہ آخر یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں اور مسلمانوں کی قربانیوں سے بنا ہے. اس ملک کے وجود سے ہمیں آرام اور راحت ہے، اور اس ملک کے قیام کی وجہ سے ہی ہمیں درس اور علم کی خدمت کے موقع مل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے عظیم الشان مساجد اپنے فضل و عنایت سے بنوائی، اور زبردست قسم کے دینی ادارے، تعلیم گاہیں، درسگاہیں وجود میں آئی. مسلمانوں کی دینی ضرورت، تعلیم و تعلم، تلقین، باہم رواداری، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حلال و حرام کے جاننے پہچاننے کے ذرائع، بہترین معادن اور مراکز قائم ہو گئے. ہمیں تو یقیناً احساس ہے کہ کسی کو بے چین نہ کر دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے تو اپنے حکمرانوں کی جائز باتیں ان کو ماننا بھی چاہیے. لیکن ماننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے.